میں آپ کو امانت میں خیانت کرنے کی سزا کی تیسری قسط بتا رہا ہوں کہ امانت میں خیانت کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ امانت میں خیانت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، منافق جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں سوائے اس کے جو اس نے امانت میں خیانت کی، اس کو روک لیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی پر گیا، صحابہ کرام سارے ساتھ تھے، وہاں لڑائی چل رہی تھی، ایک بندہ گھوڑے کو صفا کر رہا تھا، گھوڑے کی صفائی کر رہا تھا، سامنے سے ایک تیر آیا اور اس کے سینے سے پار ہو گیا اور یہ گر گیا، اسی وقت یہ فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو صحابہ کرام نے کہا مبارک ہو یہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے کیسے دیکھا کہ یہ شہید ہو گیا؟ صحیح دشمن کا تیر آیا، جہاد میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس نے بیت المال سے ایک چادر اٹھائی تھی، یعنی امانت میں خیانت کی تھی، وہ آگ بن کر اس کو جنت میں جانے نہیں دیتی ہے۔ ایک اصحاب رسول لڑائی میں ساتھ، لڑائی میں مارا گیا، شہید ہو گیا، مارا گیا، اللہ کے رسول نے اس کو شہید کرنے سے روک دیا کہ اس کو شہید بھی مت کہو، کیوں کہ جنت میں یہ نہیں جا رہا ہے، اس کو آگ بن کے وہ چادر، تو امانت میں خیانت کی، اس سے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے تو کون کون سی چیزیں امانت ہے میں خیانت ہے۔ جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تو یہ سزا ہے۔